السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 18۔ قابل احترام سامعین کرام، یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم تمام مسلمانوں کو کئی سارے کام یا یہ کہہ لیں کئی ساری اہم عبادتوں کے انجام دینے کی پابندی کرنی چاہیے۔ وہ سارے کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنے ہیں ان میں سے ایک ہے محاسبہ نفس۔ ماہ رمضان اور احتساب نفس کا اپنے آپ کا جائزہ لیں، یعنی کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس عظیم مہینے سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص روزانہ جب بستر پر جائے سونے کے لیے تو اپنے آپ سے پوچھے، سوال کرے کہ ہم اس رحمت والے سے سال کے سارے مہینوں میں جو سب سے افضل مہینہ ہے، اس مہینے سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے اور اسی طریقے سے شیاطین کو جکڑ دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو یہ جو اتنی ساری سہولیات اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، ہم اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے آپ سے روزانہ پوچھیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنی کتنی اصلاح کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر۔ رمضان کا مہینہ یہ اپنی اصلاح کرنے کا بھی مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو انسان اور نیک بنائے، اپنے آپ کو انسان وہ تمام اعمال کے انجام دینے کا عادی بنائے جو اعمال اسے اس کے رب سے قریب کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ رمضان سے پہلے نمازوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا تھا۔ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ رمضان سے پہلے نمازوں کے حوالے سے ہمارا کیا معاملہ تھا، اور رمضان میں نمازوں کے حوالے سے ہمارا کیا معاملہ ہے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں رمضان سے پہلے قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ تھا، اور رمضان میں ہمارا قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ کبھی الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ عموماً ہمارے یہاں جو لوگ غیر رمضان میں نماز کی پابندی نہیں کرتے، قرآن کی پابندی نہیں کرتے، عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ نماز کی، قرآن کی پابندی کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اس مہینے میں ہوتا ہے کیا ہے، شروع والا جو ہفتہ ہوتا ہے اس میں دیکھیں گے مسجد پوری بھر جاتی ہے، جگہ نہیں ملتی ہے کہ انسان 2 رکعت نماز ادا کر لے سنت والی اسٹارٹنگ والے ہفتے میں، لیکن جیسے ہی 10 دن 12 دن گزرا اس کے بعد میں مائنس شروع ہو جاتا ہے، مائنس پوائنٹ، لوگ کیا ہو جاتے ہیں، گھٹنے لگتے ہیں۔ کیوں میرے بھائیو ایسا کرتے ہو؟ اپنے آپ کی اصلاح کرو، تربیت کرو، اور جس طریقے سے ابھی نماز کے پابند ہیں، ہم قرآن کے پابند ہیں، اسی طریقے سے بعد میں بھی اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں رمضان سے پہلے نگاہوں سے ہم سے کتنے گناہ ہوتے تھے، زبان سے ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں ہم نے اس کی اصلاح کی ہے کہ نہیں، ہم نے اس پر روک لگایا ہے کہ نہیں لگایا ہے۔ اگر ہم اصلاح کر رہے ہیں، ان گناہوں پر روک لگا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر
وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی وہی باقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک بات یہ بھی ہم سے کہی ہے کہ آنے والے دن یعنی قیامت کے سلسلے میں اپنا جائزہ لو، تم نے کیا بھیجا ہے۔ کل جب تمہارا رب سے ملاقات ہوگا، کل جب تم رب سے ملو گے، رب کے سامنے حاضر ہوگے، تو کیا لے کر کے حاضر ہوگے؟ کون سا عمل لے کر کے حاضر ہوگے؟ نماز کتنی، روزے کتنے، زکوٰۃ کتنے، اور اسی طریقے سے دیگر شرعی احکامات پر آپ نے کتنا عمل کیا۔ تو اس دن کی تیاری کرو اور یہ سوچو کہ ایک دن رب سے ملنا ہے، تو کیوں نہ ہم نیکیوں کا اہتمام کر لیں، اچھائیوں کا اہتمام کر لیں۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اگر اس حدیث پر میرے بھائیوں ہم عمل کر لیں تو ہم اپنی اصلاح بھی کر لیں گے اور آخرت میں انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ عمر بن خطاب نے کہا لوگو، قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو، حساب و کتاب ہو، اس سے پہلے تم خود سے اپنا حساب و کتاب کر لو، اس سے پہلے تم خود سے اپنے بارے میں پوچھ لو، سوچ لو، جائزہ لے لو۔ جب تم بستر پر جاؤ تو اپنے آپ سے سوال کرو آج کے پورے دن میں ہم نے رب کی کتنی عبادتیں کی ہیں، کتنے ایسے اعمال کیے جو رب کی نافرمانی میں شمار کیے جاتے ہیں، اور کتنے ایسے اعمال کیے جن کا شمار عبادتوں میں ہوتا ہے۔ روزانہ اپنا جائزہ لو، جب احتساب کرو گے، محاسبہ نفس کا عادی اپنے آپ کو بنا لو گے، تو پھر ایسے شکل میں دھیرے دھیرے انشاءاللہ اصلاح بھی خود کی ہوتی جائے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکمل طور پر ہماری زندگی کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے گی، اور جب ہماری زندگی کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھل گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے آپ کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔